مصدق ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 30 جون پرسوں ہے، 30 جون، اور پرسوں پاکستان اور آئی ایم ایف کا جو ایک معاہدہ ہے اس کا آخری دن ہے، اور تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں امید کو زندہ رکھیں، پازیٹیو باتیں کریں، لیکن یہ سب کی امیدوں پہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا ہوا ہے، تو یہ 30 جون تک ہماری امیدیں بر آئیں گی؟ دیکھیے مجھے تو کوئی سوالیہ نشان نظر نہیں آ رہا. اچھا، میں تو پاکستان کو دیکھتا ہوں، باقی جتنے دنیا کے ممالک ہیں 200 کے قریب، 190 200 کے قریب ممالک ہیں، پوری دنیا چل رہی ہے. آپ کو کہیں ایسی نا امیدی نظر نہیں آتی، نہ ایسی گفتگو نظر آتی ہے. لوگ مشکلات سے گزرتے ہیں لیکن انٹیگریٹی کے ساتھ گزرتے ہیں، اور مشکل وقت کے اندر ہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے قوموں کا. تو ہم کیا اتنی گئی گزری قوم ہیں کہ ہم کسی ٹیسٹ سے ہی گزر نہیں پا رہے، یا ہمیں کچھ امید ہی دکھائی نہیں دے رہی؟ پہلی بات تو آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ڈیل کر پائیں گے اور آگے بڑھ پائیں گے، یہ امید ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ بھی ہو، یا اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو یہ پچھلے دنوں جو اعلامیہ آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ 24 ارب ڈالر کا ایک فنڈ صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے وہ بنائے گا، تو کیا اس سے آپ کو امید پیدا نہیں ہوئی؟ یا 22 ارب ڈالر کی جو کمٹمنٹ یو اے ای نے کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور سیکٹرز بھی بتا دیے ہیں، منرلز میں کرنا چاہتے ہیں، ایگریکلچر میں کرنا چاہتے ہیں، آئی ٹی میں کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے، تو کیا اس سے امید پیدا نہیں ہوئی؟ یا جو جس طرح چین کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، یا ہم قطر کے ساتھ جا کے بار بار مذاکرات کر رہے ہیں، کیا اس سے امید کا کوئی پہلو؟ اگر میں تو چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف آئے اور ہمیں امید ہے کہ آئے گی، مگر اگر کسی ملک کے پاس نہ بھی آئے تو کیا اس کے وہ اپنے راستے تعین کرنے اور اپنے بچوں کو امید دلانے کا حق نہیں ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے بات کی میرے بھائی نے، وہ تو بالکل ٹھیک بات کی. یہ دکھ اس کا، یہ جو جتنی بھی باتیں پینشنرز کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس بجٹ میں تنگی کے باوجود 35% اضافہ نہیں کیا گیا جو لوگ ہیں ان کی تنخواہ میں. یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بیسک پے جو ہے وہ تمام صوبوں نے وفاق کے کہنے پہ بڑھائی نہیں ہے اور اس کے امپلیمنٹیشن کا وعدہ نہیں کیا ہے. اور جو پینشنرز ہیں جن کے ٹیکس نہیں کٹتے، میں یہ نہیں کہوں گا جس کو نہیں مل رہی میں اس کو رد نہیں کروں گا، اگر میرے دوست کہہ رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن 17% اس میں اضافہ کیا ہے نا. اچھا، ایک چھوٹی سی میرے پاس بھی ایک پازیٹیو خبر ہے تو ویسے بہت بڑی خبر، لیکن ہمارا کیونکہ آج کل ایجوکیشن پہ فوکس نہیں ہے، تو یہ جو ورلڈ یونیورسٹیز کی جو رینکنگ آتی ہے، کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ، تو اس میں جو دنیا کی بہترین 600 یونیورسٹیاں ہیں، اس میں پاکستان کی 3 یونیورسٹیاں اس میں شامل ہیں. ایک قائد اعظم یونیورسٹی 315 نمبر پہ ہے، نسٹ یونیورسٹی 367 نمبر پہ ہے، اور لمز جو ہے وہ 540 نمبر پہ ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ہے، میں نے کہا یہ بھی میں ذکر کر دوں کہ ہماری یونیورسٹیاں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہیں. آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی یہ بات سن کے؟ جی میں تو بہت خوش ہوں جی، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ٹاپ 100 میں 3-4 یونیورسٹیز ہونی چاہیے. یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پہ ہماری انویسٹمنٹ ہمارے سمیت کم ہے، اور اس سے زیادہ ہونی چاہیے. جتنی ہے اس سے 5 گنا زیادہ ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے روس کا دوسرا تیل کا جہاز بھی آ گیا ہے، آپ کے سامنے آذربائیجان کی ڈیل بھی ہو گئی ہے، آپ کے سامنے ایک کمپریہنسو انرجی کا معاہدہ بھی ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ابھی 14 ارب ڈالر 10 سے 14 ارب ڈالر کی ریفائنری جو ہم نے پچھلے دنوں بل پاس کیا تھا اس کی ایڈوانس سٹیجز پہ، اور ہماری خواہش ہے جانے سے پہلے اس کے دستخط کر کے جائیں تاکہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ پاکستان میں 10 12 14 بلین. سوری سر، جانے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں؟ جانے سے پہلے انشاءاللہ کوشش یہی ہے جی. ٹائم بہت چھوٹا ہے لیکن کوشش یہ ہے کہ اس پہ سائن کروا کے جائیں تاکہ یہ بات نہ ہو لے دے والی کہ ہم نے بات شروع کی تھی تم نے بات ختم کی. جو آپ 12 اگست تک چلے جائیں گے نا؟ 12 اگست تک چلے جائیں گے نا؟ جی انشاءاللہ جی. ہم نے سرکولر ڈیٹ نہیں ختم کیا سر آپ کے سامنے. اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی ہمارے جو ویل ہیڈز ہیں ان کا سرکولر ڈیٹ ختم کیا ہے. وہ میں امیر اور غریب کے ٹیرف علیحدہ کیے ہیں، بجلی کے بل علیحدہ کیے ہیں. آپ کے ایک سینئر کولیگ ہیں، کیبنٹ کے ممبر ہیں، آپ ہی کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو کل میں ان سے بات کر رہا تھا تو وہ مجھے آئینی راستہ بتا رہے تھے کہ اسمبلی کی مدت میں 6 مہینے کا اضافہ ہو سکتا ہے. تو
بہرحال وہ پھر آف دی ریکارڈ بات تھی، اس لیے میں آگے نہیں گیا نہیں یہ ایسی بات جی میرے کہنے سننے میں کوئی ایسی بات نہیں. جو میرے سامنے بات ہے وہ یہ کہ ہماری آئینی مدت ختم ہوگی، اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر آئے گی اور انشاءاللہ